الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ویسے تو تمام ایام، اوقات اور زمانے یہ اللہ رب العزت کے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مالک ہیں، لیکن بعض ایام، بعض اوقات اور بعض مہینوں کو اللہ رب العزت کے ہاں شرف اور قبولیت حاصل ہے۔ اور جیسا کہ ابھی اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ایک طرف تو اس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے، اس اعتبار سے یہ مہینہ محترم اور مکرم مہینہ ہے، محرم الحرام اسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی حرمت اور عظمت کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور عبادت کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اس کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اس ماہ محرم الحرام کو بدعات، خرافات اور رسوم سے بچاتے ہوئے اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ رب العزت کی قرب کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں جہاں پر اور احکامات ہیں، ان میں سے ایک حکم اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ہے۔ قرآن شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ یہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ گویا کہ ایک آدمی محرم الحرام میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اور دوسرا شخص اسی کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے علاوہ کسی مہینے میں ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے، تو اب ثواب، اجر اور بدلے کے اعتبار سے یہ دونوں شخص آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اہتمام اور خصوصیت سے جن روزوں کو رکھتے تھے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ تہجد کی نماز ہے۔ اب ان روایات سے یہ ماہ محرم الحرام کی قدر و قیمت اور منزلت یہ سامنے آ رہی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اولاً اس مہینے میں اپنی طاقت اور وسعت کے باوجود جتنے ہو سکے روزے رکھنے چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر ماہ محرم الحرام میں ایک عام بات یہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، تو اس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ماہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ منانا یا ماہ محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ منانا، شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں اس کو غم کا مہینہ اور سوگ کا مہینہ منانا، اور بعض لوگ جو اس کو غم اور سوگ کا مہینہ بناتے ہیں ان کی مجالس میں شرکت کرنا یا ان کے لباس کی طرح لباس پہننا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو کل قیامت کو اللہ رب العزت اس قوم کے ساتھ ہی اس کا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو غیروں کی سوگ میں جانا، غیروں کی محفلوں میں شامل ہونا، ان کے سوگ میں شامل ہونا، ان کی سبیلوں سے پانی پینا، ان کی طرح لباس پہننا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے ماہ محرم الحرام میں ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ماہ محرم الحرام میں خوشی کے دنوں کا، شادی وغیرہ کا، تو اس کی شریعت میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، چاہے وہ ماہ محرم کا کوئی بھی دن ہو یا 9ویں یا 10ویں محرم الحرام کا دن ہو، میں محرم کے مہینے میں یا 9 اور 10 محرم کے دن شریعت مطہرہ میں کہیں بھی شادی کی یا خوشی کی ممانعت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا تھا وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس لیے اس مہینے کو میں خوشی کو، شادیوں کو برا سمجھنا اور اس کو غم کا مہینہ قرار دینا شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔